آئمہ عربہ۔ عمر ثانی کی وفات کے بعد اگرچہ سیاسی اقتدار کی کنجیاں پھر اسلام سے جاہلیت کی طرف منتقل ہو گئیں اور سیاسی پہلو میں اس پورے کام پر پانی پھر گیا جو انہوں نے انجام دیا تھا، مگر اسلامی ذہنیت میں جو بیداری انہوں نے پیدا کر دی تھی اور جس علمی حرکت کو اکسا گئے تھے، اسے کوئی طاقت برابر ہونے سے نہ روک سکی۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے کوڑے اور اشرفیوں کے توڑے دونوں ہی اس تحریک کے راستے میں حائل ہوئے، مگر کسی کی بھی اس کے آگے پیش نہ چلی۔ اس کے اثر سے قرآن و حدیث کے علوم میں تحقیق، اجتہاد اور تدوین کا بہت بڑا کام ہوا۔ اصول دین سے اسلام کے قوانین کی تفصیلی شکل مرتب کی گئی اور ایک وسیع نظام تمدن کو اسلام کے طرز پر چلانے کے لیے جس قدر ضوابط و مناہج عمل کی ضرورت تھی، وہ تقریباً سارے کے سارے اپنی تمام جزیات کے ساتھ مدون کر ڈالے گئے۔ دوسری صدی کے آغاز سے تقریباً چوتھی صدی تک یہ کام پوری قوت کے ساتھ چلتا رہا۔ اس دور کے مجددین میں وہ چار بزرگ ہیں جن کی طرف آج فقہ کے چاروں مذاہب منسوب ہیں۔ حاشیہ: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری یعنی 699 عیسوی میں پیدا ہوئے، 150 ہجری یعنی 767 عیسوی میں وفات پائی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 95 ہجری یعنی 714 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 179 ہجری یعنی 798 عیسوی میں وفات پائی۔ امام شافعی 150 ہجری یعنی 767 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 240 ہجری یعنی 854 عیسوی میں وفات پائی۔ امام احمد بن حنبل 164 ہجری یعنی 780 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 241 ہجری یعنی 855 عیسوی میں وفات پائی۔ اگرچہ مجتہد ان کے سوا اور بھی کثیر التعداد اصحاب تھے، مگر جس لحاظ سے ان حضرات کا مقام مجتہدین سے بلند ہو کر مجددین کے مرتبے تک پہنچتا ہے وہ یہ ہے: اولاً ان حضرات نے اپنی گہری بصیرت اور غیر معمولی ذکاوت و ذہانت سے ایسے مذاہب فکر پیدا کیے جن کی زبردست طاقت 7-8 صدیوں تک مجتہدین پیدا کرتی رہی۔ انہوں نے کلیات دین سے جزیات مستنبط کرنے اور اصول شرع کو زندگی کے عملی مسائل پر منطبق کرنے کے ایسے وسع و ہماگیر طریقے قائم کر دیے کہ آگے چل کر جس قدر اجتہادی کام ہوا انہی کے طریقوں پر ہوا، اور آئندہ بھی جب کبھی اس سلسلے میں کوئی کام ہوگا ان کی رہنمائی سے انسان بے نیاز نہ ہو سکے گا۔ ثانیاً ان لوگوں نے یہ سارا کام شاہی نظام حکومت کی امداد کے بغیر اس کی مداخلت سے بالکل آزاد ہو کر بلکہ اس کی دراندازیوں کا سخت مقابلہ کر کے انجام دیا، اور اس سلسلے میں وہ تکلیفیں اٹھائیں جن کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے بنی امیہ اور بنی عباس دونوں کے زمانوں میں کوڑوں کی مار اور قید کی سزائیں بھگتیں، یہاں تک کہ زہر سے ان کا خاتمہ ہی کر دیا گیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو منصور عباسی کے زمانے میں 70 کوڑوں کی سزا دی گئی اور اس بری طرح سے ان کی مشکیں کسی گئیں کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گیا۔ امام احمد بن حنبل پر مامون، معتصم اور واسق تینوں کے زمانے میں مسلسل مصائب و شدائد کے پہاڑ ٹوٹتے رہے، اتنا مارا گیا کہ شاید اونٹ اور ہاتھی بھی اس مار کی تاب نہ لا سکیں۔ اور پھر متوکل کے زمانے میں شاہی انعام و اکرام اور عقیدت و تعظیم کی وہ بارش ان پر کی گئی کہ گھبرا کر پکار اٹھے: ھذا امر اشد علی من ذالک، یعنی یہ مجھ پر اس مار اور قید سے زیادہ سخت مصیبت ہے۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود ان اللہ کے بندوں نے علم دین کی ترتیب و تدوین میں نہ صرف خود شاہی نفوذ و اثر کو گھسنے کا راستہ نہ دیا، بلکہ کچھ ایسی طرح ڈال گئے کہ ان کے بعد بھی سارا اجتہادی و تدوینی کام درباروں کے دخل سے بالکل آزاد ہی رہا۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج اسلامی قوانین اور علوم حدیث و قرآن کا جتنا معتبر و مستند ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے وہ جاہلیت کے ادنا شائبہ سے بھی ملوث نہیں ہوا۔
یہ چیزیں ایسی پاک صاف صورت میں نسلاً بعد نسل منتقل ہوئی ہیں کہ صدیوں تک بادشاہوں اور امرا کی نفس پرستیوں اور عوام کے اخلاقی تنزل اور اعتقادی و تمدنی گمراہیوں کا جو دور دورہ رہا وہ گویا ان علوم کے لیے معدوم محض تھا، اس کا کوئی اثر ان علوم پر نہیں پایا جاتا۔